اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، یہ غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو اور انجام کار تقوی رکھنے والوں کا حق میں بہتر ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ایک اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک رب کے۔ ایک اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، بندگی کے لائق نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ کر رکھے ہیں۔ اور اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دے گا۔ مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں آج آپ کے سامنے سورہ ہود کے 5ویں رکوع کی آیات 29 سے 49 سے 52 تک کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ پیش کیا۔ اس میں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہا ہے اور اس قرآن کے ذریعے تمام انسانیت سے مخاطب ہو رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے نبی، ہم جو یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ جو پچھلی قوموں کی داستانیں ہیں، جو پچھلی قوموں کا عبرتناک انجام ہے، اس کی اطلاعات اور خبریں تم تک پہنچا رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو نہ تم واقف تھے اور نہ تمہاری قوم، اس لیے صبر سے کام لو، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہو، پورے استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، اور یہ یقین رکھو
کہ انجام کار سب سے اچھا انہی لوگوں کا ہوگا جو تقوی کی روش کو، اپنے رب کی بندگی کے راستے کو اختیار کریں گے۔ اور فرمایا اس سے پہلے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی ہم نے بھیجا تھا، اور اس نے بھی یہی دعوت اپنی برادری، اپنی قوم کے سامنے رکھی تھی، اور یہی کہا تھا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس لیے تم اسی کی بندگی کرو، اور اس کے ساتھ تم نے جو شریک بنا رکھے ہیں، جو تمہارے گھڑے ہوئے نام ہیں، جن کو تم واسطہ اور وسیلہ بناتے ہو، جن کے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کی تم نظر نیاز کرتے ہو، یہ سب جھوٹ ہے۔ نہ وہ تمہاری نظر نیاز سے واقف ہیں، نہ تمہاری نظر نیاز سے واقف ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے تم اس اللہ کی راہ سے بھٹکے ہونے کی بجائے تم اللہ کے راستے کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ اور اے میری قوم، میں تم سے جو بات کر رہا ہوں، جو تبلیغ کر رہا ہوں، جس راستے کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں، یہ تمہارے رب کا راستہ ہے، اور یہ دعوت جو میں تمہیں دے رہا ہوں، جس راستے پر میں تمہیں چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں، اور میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے، اور میرے رب کا فضل تمہارے اوپر اور زیادہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا اگر تم عقل سے اور سمجھ سے کام لو تو یہ بات تمہاری سمجھ میں آنے کے لیے آ سکتی ہے، اور یہ کوئی آنی مشکل نہیں ہے کہ میں تمہیں تمہارے رب کی راستے پر بلا رہا ہوں اور اس کی بندگی کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں شرک سے اجتناب کرنے، بدعت کو ترک کرنے اور فحشات کو ختم کر کے اللہ کے رنگ میں رنگنے اور یکسو ہونے کے لیے کہتا ہوں۔ اور اگر تم ایسا کر لوگے تو سراسر تمہارا فائدہ ہے۔ تم اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب سے معافی چاہو، اور وہ رب ایسا مہربان ہے کہ تمہارے لیے آسمانوں کے دھانے کھول دے گا، تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش کر دے گا، تمہاری قوت کو اور بڑا زبردست قوت میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے مقابلے میں ہر قوم کو تمہارا زیر کر دے گا۔ اور یہ بھی بتایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کے مجرم نہ بنو، کیونکہ سب سے بڑا جرم اللہ کے مقابلے میں سرکشی، نافرمانی اور اس کے ساتھ شرک ہے۔ اس لیے اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے رب کا غضب تم پر نازل ہوگا، رحمتوں کے بجائے تم دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ آیات ہمیں اس بنیادی نقطے کی طرف بلا رہی ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ انسان جو امت مسلمہ ہے خاص طور پر، وہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ آج کا جو شرک ہے جو اس امت کے اندر بے حساب طریقے سے آیا ہے، اس سے اگر توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹے گی تو اللہ اس کو نصر بخشے گا، رحمت اس کے کر دے گا، بلکہ آسمانوں سے رحمتوں کے دھانے کھول دے گا، اور اتنی قوت بخشے گا کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قوت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔